جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا وہ یہ تھا کہ میری امت جو ہے میرے جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرے گی، آپس میں ایک دوسرے کو مارے گی، قتال کرے گی۔ چنانچہ جب خطبہ حجۃ الوداع تھا اور 1 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع یا اس سے کچھ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جس طرح تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر، تمہارے اموال ایک دوسرے کے اوپر، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر بالکل اسی طرح حرام ہیں، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، اور جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح جو ہے یہ جگہ حرمت والی ہے۔ فرمایا الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو امت کے زوال کا بہت بڑا سبب ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان 2 چیزوں کے اندر مبتلا ہیں اور اس کے بارے میں خیال نہیں کرتے۔ ہمارا یہ کورس جو ہے اپنے مالی معاملات، یعنی تجارت کو، خرید و فروخت کو، بینکنگ کے معاملات کو، سودی معاملات سے اجتناب کو، اور آن لائن تجارت کے معاملات، احکامات اور ان کے بارے میں ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ عام فہم انداز میں پڑھیں گے۔ تو یہ تو ہو گئی تمہیداً بات۔ اب ہم اس کے بعد جو ہے مختصراً 15 منٹ رہ گئے تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تجارت اور تاجر، اسلام کے تناظر میں اس کا کیا نظام ہے اور اس کا کیا حیثیت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جس طرح عقائد، یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، تمام فرشتوں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، اور قرآن مجید کو آخری کتاب کا ایمان رکھنا، اور عبادات، جتنے بھی عبادات ہیں جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، تو یہ سب جس طرح دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اور جس طرح اسلام نے عقائد اور عبادات کے بارے میں جزیات اور احکامات بیان کیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح ہی شریعت اسلامی نے معاملات کی تفصیلات بھی بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں معاملات کا تذکرہ نہ ہو، اور معاملات کیا ہیں؟ یہی خرید و فروخت کے احکامات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب البیوع کے نام سے ہر حدیث کی کتاب اور ہر فقہ کی کتاب جو ہے وہ اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حلال و حرام، مکروہ، غیر مکروہ، جائز تو طیب مال کے مکمل احکامات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک علاقے کے لیے یا ایک مدت کے لیے یا ایک قوم کے لیے یا ایک مخصوص وقت کے لیے نازل نہیں کی گئی، بلکہ ایک عالمی کتاب ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایات کے لیے نازل کی گئی۔ اسی لیے قرآن مجید جو ہے وہ جتنے بھی دنیا ترقی کر جائے، جتنا بھی دنیا آگے بڑھ جائے، وہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ جانتی ہے اور نکالتی ہے، اور دنیا جتنے بھی ترقی کر جائے، قرآن مجید جو ہے وہ بالکل ایسے ہی نظر آتی ہے جیسے گویا کہ ہمارے آج کے حالات کے مطابق جو ہے وہ نازل ہوئی ہو۔ لیکن چونکہ مسلمان جو ہے اس نے دین کا نام صرف عقائد اور عبادات کا سمجھ لیا، اس نے سمجھ لیا کہ بس دین جو ہے وہ نماز پڑھنے کا نام ہے، یا روزہ رکھنے کا نام ہے، یا حج یا زکوٰۃ لینے کا نام ہے، اس نے پورے دین کو اپنا دین نہیں سمجھا۔ اسی لیے ہمارے اندر سے حلال و حرام کی فکر جو ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی گئی، اور آج کی جو دنیا جو ہے وہ فتنہ انگیزی میں مبتلا ہے، اور فتنے کا دور ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ مال کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، تو اسی لیے غفلت بھی ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی بنا پر جو ہے مسلمان آج اقتصادیات میں پیچھے ہیں، اور معاشیات میں ان کو وہ ترقی نہیں ملتی جو ان کا خاصہ رہی ہے۔ یاد رکھے کہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے جو ہے تجارت کرنا یا کسب معاش کرنا، یہ جو ہے دنیا میں اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ استحسان بھی ہوتا ہے، مستحسن چیز ہے یہ کہ آپ جو ہے کاروبار کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے اولاد کی پرورش کریں، اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا خیال رکھیں، اور اپنے والدین کی ضروریات کی تکمیل بھی کریں، اور اپنے جو ماتحت ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں، اور غریب اور معاشرے کے اندر جو غریب اور نادار لوگ ہیں تو آپ ان کی مدد کریں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کاروبار جو ہے وہ اگر اسلامی اصولوں کی روشنی میں کیا جائے تو یہ انسان کے لیے بڑی فضیلت والی چیز آ جاتی ہے۔
اسی لیے ایسے افراد کو انبیاء اور صلحاء کی معیت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ کیسی بات ہے کہ جو تاجر ہوتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کو جو ہے ان کو ان کے حشر کی خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جو سچا تاجر ہوتا ہے، جو تاجر جو ہے وہ تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو اختیار کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن جو ہے انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہاں تک بات ہو گئی، اس کے بعد یہ سمجھیں کہ تجارت کے لیے وہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے بنیادی بات ہے، کیونکہ ہم سب آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اپنا ٹائم نکالا، تو وہ صرف اسی لیے نکالا کہ ہم تجارت تو کرتے ہیں، لیکن تجارت کے اسلامی اصولوں کو سمجھنا اس کو کیوں ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اسی کی تشریح میں فقہا نے لکھا کہ جب آدمی جو ہے معاش کی کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا ہے، کوئی لکڑی کاٹنے والا، فرنیچر بنانے والا، یا لوہے کا کام کرنے والا، یا پرچون کی دکان والا، یا کوئی بھی تجارت کرنے والا، یا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والا، یا کوئی بھی کام کرنے والا، تو یاد رکھیں کہ اس پیشے کا علم تو اس کو آتا ہی ہوگا، لیکن اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے یہ بھی جاننا جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی نے تجارت کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس پر یہ بات فرض ہے کہ وہ بیع کے مسائل اور اس کی شرائط معلوم کرے۔ اس لیے امام غزالی بہت بڑے مفکر محدث ہیں، تو فرمایا وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پیشے اختیار کرتا ہے تو اس پیشے کا علم، یعنی علم اس پر حاصل کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے روایات کے اندر کہ وہ بازار کا چکر لگاتے تھے، اور تاجروں سے، مختلف تاجر اپنی تجارت کر رہے ہوتے تھے بازار میں بیٹھ کے، تو حضرت عمر جو ہے بعض تاجروں سے مسائل پوچھتے تھے، کہ بیع کے مسائل پوچھتے تھے کہ آیا یہ جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو اگر وہ جواب دے دیتا تب تو اس کو بیع کی، اس کو وہاں پہ بازار میں بیٹھ کے اپنا ٹھہرا لگانے کی یا بازار میں خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اور اگر وہ بیع کے احکام نہ جانتا ہوتا تو آپ غصہ فرماتے اور اس کو علماء کے پاس بھیج دیتے کہ پہلے اس کے بارے میں شریعت کو معلوم کرنا چاہیے، تاکہ لا علمی کے اندر وہ حرام کام کے اندر، یا دھوکے کے اندر، یا سود کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو آدمی جو بھی پیشہ اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں علم دین حاصل کرنا اس پر جو ہے واجب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اس کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں جو یہ بات ہے کہ تجارت کو اگر ہم اسلامی احکام کے مطابق بناتے ہیں تو اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو یاد رکھے کہ معاملات اور تجارت کے احکامات کو شریعت نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا کے کسی مذہب نے، یا کسی تاریخ کے کسی نظریے نے، یا کسی فلسفی نے، یا کسی بھی سماوی یا غیر سماوی دین نے معیشت اور تجارت کو وہ مقام اور اہمیت نہیں دی جو اسلام نے دی ہے۔ دنیا کے کسی نظام نے معیشت اور تجارت کو اخلاق اور روحانیت سے اس طرح وابستہ نہیں کیا جس طرح اسلام نے ان دونوں کو وابستہ کیا۔ تو اسی لیے جو ہے میں اس کے ضمن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ امام محمد بہت بڑے فقیہ تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے اور ان کے رائٹ ہینڈ تھے۔ تو وہ بڑی کتابیں اپنے زمانے میں تالیف کرتے تھے، بڑی کتابیں لکھتے تھے، اور اس زمانے میں محدثین نے اور فقہا نے زہد پر کتابیں لکھی۔ زہد کہتے ہیں، ایک ٹرمنالوجی ہے زہد، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کو، یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کو زہد بولتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اس زمانے کے علماء نے زہد پر بڑی کتابیں لکھی سوائے امام محمد کے۔ تو امام محمد سے کسی نے پوچھا، حالانکہ آپ کی باقی تمام موضوعات پہ کتابیں تھیں لیکن زہد کے اوپر کتاب نہیں تھی، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے محمد، آپ نے زہد پہ کتاب نہیں لکھی جبکہ باقی تمام چیزوں پہ کتاب لکھ دی؟ تو امام محمد نے جواب دیا کہ میں نے جو ہے کتاب الکسب اور کتاب البیوع لکھ دی ہے۔ آپ کی دو کتابیں ہیں، جو ایک کا نام ہے کتاب الکسب،
किताबुल कस्ब यानी कि कमाने की किताब। कस्ब कहते हैं हलाल हराम, हलाल रोजी के कमाने के तरीकेकार को। तो किताबुल कस्ब लिखी है, किताबुल बुयू लिख दी है। और खरीद और फरोख्त के अहकाम पर, फ़िक़्हुल मुआमलात पर भी किताब लिख चुका हूँ। और ये ज़ुहद के तमाम तकाज़ों को पूरा उतरती है। और ये